أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات عجیب اتفاق ہے، جس دن میں انفاق پر تیاری کر کے آیا تو رمیز بھائی نے انفاق پر گفتگو شروع کی. آج میں شکر پہ تیاری کر کے آیا تو ساری شکر آپ نے پہلے ہی گفتگو کر لی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کا رمیز بھائی کیا شکریہ ادا کریں گے، میں کیا شکریہ ادا کروں گا. آپ کا شکریہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ادا کرتے ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں سلام اللہ علی الباکین، میرے جد حسین پر رونے والوں پر خدا کا سلام ہو. آپ کا شکریہ جناب سیدہ ادا کریں گی، جن کی دعاؤں سے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے. یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ باہر باقی لوگ تو نہیں سمجھ سکتے، واللہ ہم بھی نہیں سمجھ سکتے. جب اس کا اجر خود جناب سیدہ کے ہاتھوں سے ملے گا، اور جو پہلا اجر ہے، جو پہلا شکریہ جناب سیدہ کی طرف سے ملے گا، وہ میدان محشر میں شفاعت کی شکل میں ہوگا. میدان محشر میں چن چن کر یہ میرے حسین پر رونے والے ہیں، یہ عزادار ہیں، انہوں نے ہر قسم کے خطرے میں، گرمی میں، سردی میں، کسی بھی حالت میں فرش عزا کو ترک نہیں کیا. الحمدللہ یہ دن ہمیں خدا نے توفیق دی، اور خدا کا شکر ہے اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں یہ سمجھداری دی، یہ محبت ہمارے دلوں میں دی. یہ محبت ہر شخص کے دل میں نہیں ہے. ان لقتل الحسین لحرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یہ حسین کی محبت میں، شہادت حسین سے جو حرارت آپ کے قلوب میں ہے. آپ کون ہیں؟ مؤمنین. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں میں یہ حرارت کربلا سے ہے، اور یہ حرارت قیامت تک سرد پڑنے والی نہیں ہے. عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، دوستوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، دشمنوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس کربلا میں آخر کیا ہے؟ یہ کیا حرارت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے؟ ہم یہاں اس فرش عزا پر عاشقانہ پروانے کے طور پر آتے ہیں، اور اس شمع عزاداری کے گرد ہم چکر لگاتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں. ایسا ذکر ہے جس ذکر کو کر کے نہ ہم تھکتے ہیں، نہ ہی یہ ذکر پرانا ہوتا ہے. اس کربلا میں ایسی کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ایسا ہے حرارت، اس نے جذب کر رکھا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جو ادھر نہیں آتے، ان کے لیے یہ زیادہ سوال ہے. ہمیں بھی زیادہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے کھچے چلے آتے ہیں. جیسے شمع کو پتہ نہیں ہوتا کیوں یہ
پروانے کو پتہ نہیں ہوتا یہ شمع کیوں اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن وہ اس کے گرد پروانہ وار چکر لگاتی رہتی ہے۔ کیا ہوا تھا کربلا میں؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کیونکہ جو مصائب کربلا میں ٹوٹے اتنے عظیم مصائب کہیں اور نہیں ہوئے، ان مصائب کی وجہ سے اتنا گریہ ہوتا ہے۔ یقیناً ایسا ہے، جو مصائب وہاں ٹوٹے ہیں اور جن ہستیوں پر یہ مصائب آئے ہیں، جس اہل بیت پر یہ مصائب آئے ہیں، جن مخدرات عصمت پر یہ مصائب آئے ہیں، جن شہزادوں کو قتل کیا گیا ہے، جن شہزادیوں کی چادریں چھینی ہیں، یہ ایسے مصائب ہیں جو مومنین قیامت تک برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن اور بھی تو مصائب آئے ہیں۔ اگر اس کے لیے آپ 10 دن مناتے ہیں تو باقی مصائب کے لیے کچھ 1 دن، آدھا گھنٹہ، 1 منٹ، مصائب کی وجہ سے یہ نہیں ہے۔ اتنی عزاداری کی وجہ صرف مصائب نہیں ہیں۔ پھر شاید عزاداروں نے کربلا کو زندہ رکھا، ان آنسوؤں نے کربلا کو زندہ رکھا، ان نوحوں نے، ان خطیبوں نے، ان شاعروں نے جتنا کام عزاداری پر کیا ہے، اتنا کام انہوں نے کسی اور چیز پر نہیں کیا۔ آج کل یہ بھی کہتے ہیں اگر اتنا کام ہم غدیر پر کرتے تو غدیر بھی زندہ رہتی، ہم نے غدیر پر کام نہیں کیا، لوگ غدیر کو بھول گئے، ہم نے عاشورہ پہ کام کیا۔ عاشورہ زندہ و جاوید ہے، عاشورہ بپا ہے، عاشورہ کے دن پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ آیا اس طرح ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس محفل میں آنے سے آپ نے اس محفل کو جان نہیں دی ہے، اس محفل نے آپ کو زندگی دی ہے۔ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہے، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا، ہم نے بہت کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، عزاداری تو زینب و سکینہ نے کی تھی۔ کس طرح؟ وہ عزاداری جو سوار ہوئی ہے نا کربلا میں، جب کوئی نہ رہا سوار کرنے کے لیے، اور جب بیویوں کو سوار ہونا تھا اور لعینوں نے کہا انہیں سوار کرو، تو زینب نے پکارا خبردار ہمارے نزدیک نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ، ہم حرم رسول خدا ہیں۔ نہ جانے پھر کیسے سوار ہوئے، اب میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں کیسے سوار ہوئے، کیسے وہاں سے چلے، کیسے کوفہ پہنچے۔ سارے راستے میں جہاں جشن منایا جا رہا تھا، غذائیں بنائی جا رہی تھی، کھانے پکوان بن رہے تھے، وہاں یہ حکم تھا کہ حسین کے کاروان والوں کو، حسین کے بچوں کو اس کھانے میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے۔ کھانے کی خوشبو آتی رہے، لعین کھاتے رہیں، جانوروں کو کھلاتے رہیں، زمین پہ پھینکتے رہیں، لیکن حسین کے بچوں کو یہ غذا نہ ملے۔ کسی نے پوچھا کیوں، آخر کیا ہو جاتا ہے بچوں کو اگر دے دیا جائے؟ 3 دن کے پیاسے ہیں، انہیں اگر غذا دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں جب یہ کوفہ پہنچیں اور کوفہ والے صدقات پھینکیں تو آل رسول صدقات کھانے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ ان کی بھول تھی۔ آل رسول کے صدقے میں آج سارا عالم کھا رہا ہے۔ ہم اپنے مولا کے نام پہ خود صرف نہیں کھاتے، ہم پوری دنیا کو کھلاتے بھی ہیں۔ عزاداری انہوں نے کی ہے، شام کے زندان میں عزاداری انہوں نے کی ہے، شام کے دربار میں عزاداری زینب و ام کلثوم نے کی ہے۔ ان عزاداریوں کے مقابلے میں ہماری عزاداریاں ہیچ ہیں۔ اس کی وجہ سے کربلا زندہ نہیں ہے، کربلا قائم نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کربلا کے اس کشش کی وجہ جمال کربلا ہے۔ جو جمال کربلا میں ہے وہ جمال تمام انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ جمال جسے زینب کبریٰ نے کہا ما رأیت الا جمیلا، وہ جمال ہے۔
وہ جمال شجاعت ہے، وہ جمال وفا ہے، وہ جمال تدین ہے، وہ جمال نہ جانے عبادت میں، ان جوانوں میں، ان بچوں میں، ان خواتین میں، ائمہ میں جو جمال تھا، وہاں قربانی میں جو جمال تھا، اس جمال کی وجہ سے، اس خوبصورتی کی وجہ سے، جس میں یقیناً مصائب بھی ہیں، باقی سارے پہلو بھی ہیں، وہ ہمارے قلوب کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ہم کربلا کے دیوانہ ہوتے ہیں، کربلا کے حسن کے دیوانہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ذکر مصائب کا کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم عباس کا ذکر کرتے ہیں، اس میں مصائب کا ذکر ہے، لیکن مصائب کے پیچھے حسن کی ایک پوری داستان ہے، اطاعت کی پوری داستان ہے، مولا کو ماننے کی، مولا کی عقیدت کی، مولا کی فرمان برداری کی پوری ایک قصہ کہانی اس کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ وہ ہمیں کھینچتی ہے، وہ ہمیں عباس پر آنسو بہانے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ وہ جب علی اصغر کا نام آ جاتا ہے، علی اصغر کا وہ حسن، وہ جمال، جس جمال اور حسن سے اس بے زبان نے حملہ کیا فوج اشقیاء پر، اپنی زبان پھیر کر تمام فوج اشقیاء کو غرق کر دیا، اس جمال کی وجہ سے ہم کربلا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آپ یقیناً اس قابل ہیں کہ امام زمانہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ مر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی قرآن میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر شکر نہیں کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن میں اگر قرآن پڑھیں تو یہ جو مقایسہ کرتا ہے قرآن ایک طرف اور دوسری طرف کو، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ عمل کریں گے تو پائیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں پائیں گے۔ اگر آپ قرآن میں تدبر کریں گے تو آپ کو نور ملے گا، اگر تدبر نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ نہیں، اگر تدبر نہیں کریں گے تو پھر دلوں پر مہریں لگ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں کریں تو نہیں ملے گا۔ آپ اگر ڈگری کریں گے آپ کو ڈگری ملے گی، نہیں کریں گے تو ڈگری نہیں ملے گی۔ قرآن ایسا نہیں ہے، اگر شکر کرو گے تو بہت زیادہ دیں گے، اگر شکر نہیں کرو گے تو یہ نہیں کہ بہت زیادہ نہیں دیں گے، پھر بہت شدید عذاب دیں گے۔ ان عذابی لشدید۔ اچھا، لئن شکرتم، اگر ہم نے شکر کیا، لأزیدنکم، تمہیں زیادہ ملے گا۔ ہمیں مال ملنے پہ ہم نے شکر کیا، ہمیں زیادہ مال ملے گا۔ اولاد پر ہم نے شکر کیا، زیادہ اولاد ملے گی۔ کسی خوشیوں پہ ہم نے شکر کیا، خوشیاں زیادہ ملیں گی۔ اچھی بیوی ملی، شکر کیا، کیا ہوگا؟ زیادہ بیویاں ملیں گی، جی، بیوی زیادہ اچھی ہو جائے گی، جی ٹھیک۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے مفسرین نے یہ معنی بھی کیا کہ شکر کرو گے تو زیادہ ملے گا، ٹھیک، لیکن اس کا معنی اس سے بہت زیادہ ہے، جتنا میں بیان کروں گا اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ آج انسان کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو پہچان گیا ہے۔ ابھی جو نئی ریسرچ ہے اور کوانٹم فزکس ہے اور اس کے ذریعے جو آفاق کھل رہے ہیں، یہ انسان در حقیقت انرجی ہے، یہ مادہ نہیں ہے، یہ انرجی ہے۔ 50 ٹریلین سیلز ہیں اور یہ سیلز در حقیقت انرجی کی ایک فیلڈ ہے۔ اس انرجی کی فیلڈ میں اگر آپ شکر کریں گے تو آپ کو زیادہ انرجی ملے گی، ٹھیک۔ ابھی بچوں کو سمجھانے کے لیے، اگر میں ایک پتھر، یہ میرے سامنے دریا ہے، ایک پتھر یہاں پھینکوں اور ایک پتھر یہاں پھینکوں، یہ پتھر یہاں سے موجیں اٹھیں گی، اس طرف آئیں گی، ادھر سے موجیں اٹھیں گی، اس طرف آئیں گی، یہاں آ کر یہ دونوں موجیں ایک دوسرے کو کینسل کریں گے۔ اسی طرح ہوگا، دو پتھر ہم نے پھینکے، اگر میں نے یہ دو پتھر ایک جگہ پھینک دیے تو بڑی موج اٹھے گی اور اس کو کینسل کرنے والی کوئی موج نہیں ہوگی۔ اگر میں نے کوئی پہاڑ پھینک دیا پانی میں، سونامی آ جائے گی، پھر بہت بڑی لہر پیدا ہوگی۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم انرجی ہیں، یہ انسان انرجی ہے، یہ پوری کائنات بھی انرجی ہے۔ جو پہلے مادہ پرست میٹیریلسٹ بہت زیادہ مادہ کر رہے تھے، اب وہ ملہوم ہو گئے ہیں، مادہ تو تقریباً ہے نہیں۔ ایک مثال میں پہلی دوسری محرم کو آپ کو دے چکا ہوں۔ اس انرجی کی فیلڈ میں یہ پوری کائنات کر کیا رہی ہے؟
یہ پوری کائنات تسبیح الہی میں مشغول ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح الہی کر رہا ہے, حمد الہی کر رہا ہے, شکر الہی کر رہا ہے. اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا شکر اس کائنات کے شکر کے ساتھ مل کر زیادہ ہو جائے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہیں زیادہ ملے گا. کیا زیادہ ملے گا؟ کتنا زیادہ ملے گا؟ کوئی حساب ہی نہیں ہے. تمہارا شکر 1 واٹ کا تھا, تمہاری انرجی 1 واٹ کی تھی. دنیا میں نہیں, کائنات کی انرجی کتنی ہے؟ واٹس میں ہی نہیں آتی. مجھے اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا, واٹس کے بعد کلو واٹس اور پھر میگا واٹ اور پتہ نہیں, جو واٹس ہی رہا نا, ٹھیک ہے نا, واٹس ہی رہا. اس سے اوپر کی کوئی چیز چاہیے جو کہ ابھی تک ہم نے یہاں بنائی نہیں ہے. اس کو آپ واٹس میں حساب نہیں کر سکتے. جو انرجی کائنات میں ہے اس انرجی کو لینے کا راستہ شکر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کبھی آپ کا موڈ آف ہے, آپ کا کچھ کرنے کا جی چاہ ہی نہیں رہا, ٹھیک, مجلس کے لیے تو مثال غلط ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے, آج کسی آپ میں کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا, آن لائن عمران کر رہے ہیں, میں ابھی آن لائن ہی سن لوں گا, وہاں جا کے کیا کرنا ہے. دوست کا فون آیا یا 4 دوست آپ کے گھر آ گئے, انہوں نے کہا بیٹھ کے کچھ باتیں کی اور کہا یار چلو چلتے ہیں, آپ میں بھی ان سے انرجی آ گئی. ہوتا ہے نا, یہ نا, ان کو دیکھ کے آپ میں بھی انرجی آ گئی, آپ اٹھ کے یہاں آ گئے اور بیٹھ کے آپ نے مجلس سنی. آپ نے کہا نہیں بھائی میں بالکل ٹھیک تھا, مسئلہ یہ تھا اکیلا تھا اس لیے مجھ سے نہیں آیا جا رہا تھا. دوستوں سے آپ کو انرجی ملتی ہے, مومنین سے آپ کو انرجی ملتی ہے. یہ عبادت جو اتنی تعداد میں ہم کر رہے ہیں وہ اور ہے, اکیلے بیٹھے وہ عبادت اور ہے. یہی مجلس آن لائن گھر میں سننے والوں کی کیفیت اور ہے, یہاں بیٹھ کے ان سب میں سننے والوں کی کیفیت اور ہے. وہ کیفیت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو مومنین ایک دوسرے کو انرجی دے رہے ہیں, یہ انرجی کی ایک ویو میں سب شامل ہیں اور سب مل کر جب درود پڑھتے ہیں تو اس درود کی پھر بات ہی اور ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والوں. ماشاء اللہ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر تو کرو. تم سمجھتے ہو تم تنہا ہو, تم تنہا نہیں ہو. پوری کائنات کی ساری انرجی تمہیں مل جائے گی, تم اس انرجی کا حصہ بن جاؤ گے. تمہارے سامنے پھر کوئی ایسی چیز, کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکے گی. یہ عزاداری کو شکست کیوں نہیں دے سکتی؟ اس لیے کہ یہ متحد انرجی ہے. اس انرجی کے ساتھ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی انرجی ہے. یہ متصل ہے, یہ نور سے متصل ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ ہمیں تو روک سکتے ہیں, ہمیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم میں تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, ہماری تعداد بھی کم ہے, ہماری طاقت بھی نہیں ہے, ہم میں پیسہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس باقی چیزیں بھی نہیں ہیں, دنیا کی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن کوئی بھی ہمیں نہیں دبا سکتا, کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا. اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا, اصل طاقت آپ کے ساتھ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ. اور آج کل تو اور آسان ہو گیا ہے بچوں کے لیے. ابھی آپ اگر دیکھیں تو گریٹیٹیوڈ تو ہر طرف گریٹیٹیوڈ چل رہا ہے کہ آپ کے کچھ بھی آپ کا مسئلہ ہو نا, اور ایک خاص قسم کے ڈاکٹرز ہیں, ان کے پاس اگر آپ جائیں, آپ کہیں میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ کرو. آپ کہیں میرے بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کا علاج گریٹیٹیوڈ بتاتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کا علاج گریٹیٹیوڈ میں ہے, یہ ریسرچ ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ شکر کرنے سے, تھینک یو کہنے سے, تشکر کرنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ. اگر آپ شکر کرتے ہیں تو یہ جو دنیا والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی شکر کریں, گریٹیٹیوڈ کریں, پھول کو دیکھیں اس کا شکریہ کریں, آسمان کو دیکھیں اس کا شکریہ کریں, پتن فضا کو دیکھیں اس کا شکریہ کریں, چمن کو دیکھیں اس کا شکریہ کریں, آپ درخت دیکھیں اس کا شکریہ کریں, اپنی باڈی کا شکریہ کریں, ان سب کا شکریہ کریں. ان سب کا شکریہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس ستون کا میں شکریہ کروں, اس ستون کو کچھ سمجھ میں آتا جی؟
اس سکون کو شکریہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے کا ہوتا ہے. ہاں جو ابھی ریسرچ ہے وہ یہ کہتے ہیں ستون کو شکریہ کرو, پتھر کا شکریہ کرو, پھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ ریسرچ کر لیں, دیکھ لیں. میں جیسے کہہ رہا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حل انہوں نے اس میں نہ رکھا ہو, اور بالکل ہوتا بھی ہے اسی طرح. ان نعمات کا شکریہ ادا کرنے سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کی انزائٹی بھی ختم ہو جاتی ہے, آپ کی ڈپریشن بھی چلی جاتی ہے, آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے, آپ کے ریلیشن شپ بھی اچھے ہو جاتے ہیں, آپ کا کانفیڈنس بھی اچھا ہو جاتا ہے. کس سے؟ ان نعمات کا اگر آپ شکریہ ادا کریں. ان سے پوچھیں کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے بیلیولنٹ ورلڈ میں ہیں, ایسی نعمتوں سے پر جگہ میں ہیں جہاں کائنات میں ہر چیز آپ کو احسان کر رہی ہے, آپ کو چیزیں دے رہی ہے, آپ کو نعمتیں دے رہی ہیں. یہ احساس آپ کو انرجی دیتی ہے. اس احساس کی وجہ سے آپ میں کانفیڈنس آتا ہے, آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے, آپ کی ویلتھ اچھی ہوتی ہے. یقیناً یہ ہوتا ہے, لیکن ہم جس مرحلے کی بات کر رہے ہیں وہ اور مرحلہ ہے. یہ کہتے ہیں نعمات کا شکر ادا کرو تمہاری زندگی بہتر ہوگی. ہم کہتے ہیں نعمات دینے والے کا شکر ادا کرو. منعم کا شکریہ اور ہے, نعمت کا شکریہ اور ہے. منعم کا شکریہ کرو گے تو وہ کہتا ہے میں پھر مزید دوں گا, لازیدنکم. نعمت کا شکریہ کرو گے, نعمتوں میں سے بہت سی نعمات ہیں جن میں شعور ہی نہیں ہے. حجر اسود کے سامنے ایک بڑی شخصیت اس کو چوم رہی تھی, ہاتھ مس کیا, چوما, اور اس کے بعد کہا کہ کیونکہ رسول خدا نے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. تجھ میں نہ کوئی شعور ہے, نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, نہ ہی تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. امیر المؤمنین نے جب سنا تو کہا یہ پتھر فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے, اس میں شعور بھی ہے. اس نے کہا یا امیر المؤمنین, امیر المؤمنین میں کہہ رہا ہوں, اس نے امیر المؤمنین نہیں کہا ہوگا. یا علی, یہ کیسے؟ کہا میں نے رسول خدا سے یہ کہتے سنا ہے کہ جب میدان الست میں سب کو جمع کیا گیا تھا اور وہاں سب سے خدا نے کہا تھا الست بربکم, اور سب نے بلا کہا, اس تصدیق کو خدا نے اس پتھر میں قرار دیا ہے, اور جو آ کر اس پتھر کو سلام کرتا ہے وہ تصدیق کرتا ہے. پتھر کہتا ہے ہاں اس نے اپنے وعدے کو وفا کیا, اس نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا. یہ پتھر ہے لیکن فائدہ دیتا ہے, یہ پتھر ہے لیکن سنتا ہے, یہ پتھر ہے لیکن تصدیق کرتا ہے. بعض نعمات ہیں وہ شعور رکھتی ہیں, جن پر خدا کا کرم ہے, لطف ہے, وہ شعور رکھتی ہیں. لیکن بعض نعمات ہیں جن میں شعور نہیں ہے. خیر آج کل شعور بہت زیادہ پتہ چل گیا ہے کہ ان میں بھی شعور ہے, پانی میں بھی شعور ہے, جمادات میں بھی شعور ہے, نباتات میں بھی شعور ہے. ان پہ آپ بسم اللہ پڑھیں تو پانی کی شیپ اور ہو جاتی ہے, اس پہ اگر یزید کا نام لیں تو اس کی شیپ اور ہو جاتی ہے. وہ پانی کو بھی یہ سمجھ ہے کون ملعون ہے اور کون حسین ہے, اس کو بھی یہ سب چیزیں, ان تمام چیزوں کو یہ سمجھ ہے. اسی لیے عاشورہ کے دن ہر حجر, ہر شجر نے گریہ کیا ہے, ہر شجر نے گریہ کیا, ہر حجر نے گریہ کیا. ان میں شعور ہے, لیکن شعور تو ہے, یہ آپ کو دے کچھ نہیں سکتی. جتنا دے سکتی ہیں اتنا یہ آپ کے شکریہ کریں یا شکریہ نہ کریں آپ کو دے رہی ہیں. یہاں تک بات واضح ہے. ٹھیک, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آگے ریسرچ نہیں کی ہے. انہوں نے تو ریسرچ کی کہ خالی خولی شکریہ کہنے سے گریٹیٹیوڈ کے کیا اثرات ہیں, انسانی جسم پر بھی, انسانی صحت پر بھی, اور تمام معاشرے پر بھی. لیکن ہم نے یہ ریسرچ نہیں کی ہے کہ اگر ہم خدا کا شکر ادا کریں تو اس کی کیا اثرات ہیں, اس سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے. اس پہ ہم نے ریسرچ نہیں کی, اور ہمیں زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے ریسرچ کرنے کی, اس لیے کہ معصومین ہمیں سب کچھ بتا گئے ہیں. ہمیں اس پر ایمان ہے, ہمیں پتہ ہے. جب اس پہ ایمان ہے اور اس ریسرچ پر یا اس بتانے پر, خبر پر ہمیں یقین ہے, اس لیے ہمیں ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ بغیر ریسرچ کے ہم لوگ مانتے بھی نہیں ہیں. تو ریسرچ کر لیجئے, ریسرچ کرنے میں کوئی
حرج نہیں ہے. ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی ہے, 75 سال اس ریسرچ کو ہو گئے ہیں, ابھی بھی وہ ریسرچ جاری ہے ہزاروں انسانوں پر کہ انسان کو خوشی کیسے ملتی ہے, کیا چیز انسان کو خوشی دیتی ہے. ویسے ہی اگر کسی سے بھی جا کے پوچھیں, اس جوانوں میں سے یہاں بھی سب سے پوچھیں آپ کس طرح خوشحال ہونا چاہتے ہیں, کہیں مجھے تنخواہ اچھی مل جائے, مجھے گھر بڑا مل جائے, مجھے شہرت مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا. انسان کا خیال یہی ہے. وہ ریسرچ بھی یہی کہتی ہے. جتنوں سے پوچھا 90% نے کہا ہماری خوشی ڈالر میں ہے, جتنے زیادہ پیسے آئے اتنے زیادہ ہم خوش ہوں گے. 75 سال یہ ریسرچ کرتے رہے. ریسرچ کے بعد انہوں نے جو ابھی نتیجہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ خوشی ریلیشن شپ سے ملتی ہے. جس کے پاس مضبوط ریلیشن شپ ہو اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اس کی خوشی بھی اچھی ہوتی ہے, اس کا جسم بھی اچھا ہوتا ہے, اس کا دماغ بھی اچھا ہوتا ہے. اچھی ریلیشن شپ سے. اب یہ اچھی ریلیشن شپ والے ہو سکتا ہے کچھ غریب ہوں, کچھ فقیر ہوں, کچھ جیلوں میں ہوں, کچھ کہیں ہوں, لیکن اگر ان کے ریلیشن شپ اچھے ہیں, ان کی زندگی اچھی ہے, اور وہ 80 سال سے زیادہ عمر پانے والے سارے افراد وہ ہیں جن کی اپنی زندگی میں ریلیشن شپ صحیح ہے. یہ 75 سال کی تحقیق نے کہا. ہمیں صادق آل محمد نے کیا کہا؟ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے. صلہ رحمی کرو. مختصر سا, اور بہت ہے صلہ رحمی پہ احادیث بہت ہیں. میں ابھی کیونکہ آپ کے سامنے احادیث پیش نہیں کر رہا ہوں, معمولاً میں اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں ساری احادیث لکھ کے, اپنے کسی آئی پیڈ کو ساتھ رکھتا ہوں, اس میں سے احادیث پڑھتا ہوں. یہ جیسے آپ نے کہا ایمرجنسی میں ہوا تو اس وقت ہمارے پاس یہ سب لکھا ہوا ہے, میرے پاس ابھی بھی ہے, ابھی بھی گاڑی میں پڑا ہوا ہے, لے کے میں نہیں آیا کیونکہ اس طرح کی ریسرچ پیش کرنے کا انداز اور ہوتا ہے اور اس طرح گفتگو کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب ذرا دیکھ لیجئے گا, میں جتنا بھی کہتا رہوں صلہ رحمی اور اس پہ یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے, ہم لوگوں پہ تھوڑا سا اثر کم ہوتا ہے. اگر ہم کہیں ہارورڈ کی 75 سالہ ریسرچ, اس پہ اتنے بلین ڈالر خرچ ہوئے, اتنے ہزار لوگ کام آئے, فلان ہوئے, اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے, تو ہم کہتے ہیں کچھ ہو گیا ہے, واو ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. ٹھیک, کم از کم اب یہ ریسرچ سننے کے بعد اب آ جائیں اور یہ احادیث جو آپ کو 1400 سال پہلے سے بار بار پکار کر کہہ رہی تھی کہ صلہ رحمی کرو تمہیں فائدہ ہوگا, صلہ رحمی سے صلہ رحمی کرو, صلہ رحمی کا فائدہ تمہیں ہوگا, اس کو نہیں ہوگا. صلہ رحمی کا فائدہ تمہیں ہوگا. آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے اپنی اولاد سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے, مجھے یہ مقام کیوں ملا ہے؟ وہ مقام مرجعیت پر, اور جو مقام انہیں حاصل ہو رہا, انہوں نے تقریباً 75 سال درس خارج کی تدریس کی, اور ابھی ان کو گزرے بھی کافی وقت ہو گیا, ابھی تک جتنے مجتہدین مراجع ہیں سب انہی کے شاگرد ہیں. آئندہ بھی جتنے آئیں گے, آئندہ 40-50 سال انہی کے شاگردوں کے شاگرد ہی آئیں گے. یہ مقام ملا. انہوں نے کہا یہ مقام مجھے کیوں ملا؟ انہوں نے کہا بھئی آپ بہت ذہین تھے اس لیے آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا. کہا میں جن کے ساتھ پڑھتا تھا مجھ سے زیادہ ذہین لوگ بھی تھے, مجھ سے زیادہ تیز حافظے کے لوگ بھی تھے, مجھے یہ مقام ملا انہیں نہیں ملا. کیوں نہیں ہوا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ, پھر آپ بتائیے. کہا مجھے یہ مقام صلہ رحمی کی وجہ سے ملا ہے. میرا ایک بھائی تھا, وہ مجھ سے ناراض تھا. کوئی فیملی میں ہو جاتی ہیں چیزیں. وہ مجھ سے ناراض تھا, وہ کربلا میں ہوتے تھے, میں نجف میں ہوتا تھا. میں جب بھی ان کے گھر جاتا تھا وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے, وہ مجھ سے نہیں ملتے تھے. میں سال 20-30 سال تک میں کوشش میں لگا رہا, میں نے اپنا صلہ رحمی کو قطع نہیں کیا. میں جاتا رہا, بالآخرہ جا کر وہ راضی ہوا. مجھے یہ سب جو ملا ہے وہ صلہ رحمی کی وجہ سے ملا ہے. ابھی صلہ رحمی آپ کی باری نہیں آئی ہے, ابھی آپ بہت اچھے ہیں. جب تک بچے ہیں نا, بچے والدین کے ساتھ بہت اچھے ہیں. یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں والدین اچھے نہیں لگتے. مسئلہ تب ہے. اور جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تب انہیں والدین اچھے نہیں لگتے. میری بچی چھوٹی سی تھی, ایک دن کہتی ہے بابا آپ نے بوڑھا نہیں ہونا. کیوں؟ کہتا مجھے بوڑھے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو بوڑھے اچھے نہیں لگتے. یہ جو اور بڑے ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں, تو پھر انہیں لگتا ہے پتہ نہیں انہوں نے خود سب کچھ کیا ہے, والدین کی قربانیوں کو
بھول جاتے ہیں. چھوڑو والدین کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے ہو, خود کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو. خود کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو. اور صلہ رحمی پتہ ہے کہاں آتی ہے؟ ہم سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میں اپنا, میرا چچا ہے, باپ ہے, ماں ہے, فلان ہے, لیکن وہ بہت برا ہے, بہت بری ہے, بہت بد اخلاق ہے, اس کے پاس جائیں تو وہ سنانا شروع کر دیتا ہے, پتہ نہیں یہ کرتا ہے کیا کرتا ہے. اس کے لیے تو نہیں ہوگا نا صلہ رحمی. یہ پوچھتے ہیں اس کے لیے تو نہیں ہوگا, اس کی پھر خوب برائیاں کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے اس لیے ان کی برائیاں سنتے ہیں, جن کو جانتے ہیں ان کی برائیاں ہم نہیں سنتے, کیونکہ کسی کے لیے اگر کوئی برائی کرے. اگر برائی سننا چھوڑ دیں تو لوگوں کی غیبت کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی. اگر کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے نا کہ فلان نے آپ کے لیے یہ کہا, فلان کہا, اور آپ بہت اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کی یہ باتیں غور سے سنتے ہیں اور اس سے آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, یہ شخص یا تو جھوٹا ہے, ٹھیک ہے نا, یا بیوقوف ہے. امام فرماتے ہیں بیوقوف سے دوستی نہ کرو, جھوٹے سے بھی دوستی نہ کرو. جھوٹا تمہیں دور کی چیز نزدیک دکھائے گا, نزدیک کی چیز دور دکھائے گا. کبھی جھوٹے سے دوستی نہ کرنا, کبھی بیوقوف سے بھی دوستی نہ کرنا, وہ تمہارے فائدہ کرنے کی کوشش میں تمہارا نقصان کر دے گا. جو بھی آ کر چغل خوری کرتا ہے تو جان لو یا جھوٹا ہے یا بیوقوف ہے. کہا ہو, فرض کریں فلاں صاحب نے میرے خلاف کہا ہے, اس کو آ کے مجھے بتانا نہیں چاہیے. اگر یہ مومن ہے تو اسے آ کر جھوٹ بولنا چاہیے کہ فلاں صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے. اس جھوٹ کی اجازت ہے. اگر وہ آ کے آپ کو بتا رہا ہے, آپ فوراً کہیں پتہ نہیں فلانی تو برا ہے یا نہیں, یہ آدمی بہت برا ہے, اس سے بچنا چاہیے. جو آ کے آپ کے سامنے, ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا ہے. ٹھیک, صلہ رحمی میں بھی اگر جس شخص کی طرف سے اچھائی نہیں آ رہی ہے اسی سے تو صلہ رحمی کرنی ہے. ہمارے یہ ہمسائے, جیسے آپ نے کہا یہ اتنے اچھے ہمسائے ہیں, یہ ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں. جب اتنا خیال رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہم اچھے ہی ہوں گے نا, ٹھیک ہے نا. یہ بچے کیوں, میں نے ان سے کہا ان کی صلہ رحمی کا نہیں ہے, والدین ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں, ان کے ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے والدین کے پاس نہیں جا کے اور کہاں جانا, ان کے لیے صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کس کے لیے ہے؟ صلہ رحمی اسی کے لیے ہے. جوان ہو گیا ہے بیٹا, ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, تھوڑے سے چڑچڑے بھی ہو گئے ہیں, تنگ بھی کر رہے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں بھی زیادہ کرتے ہیں, آپ جو بھی خدمت کریں پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے. یہاں صلہ رحمی کا حکم ہے. چلیں اب آپ لوگوں کی آخری نعرہ تھا, ٹھیک ہے, بچوں کا نعرہ ختم. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے اپنی بات واپس لے لی, مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں کوئی پابندی لگاؤں. صلہ رحمی, اگر یہ بات ہم سمجھ لیں, صلہ رحمی سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ تم پر والدین کا احترام واجب ہے, والدین کا خیال رکھنا واجب ہے, اس لیے کیونکہ والدین کو تمہاری ضرورت ہے اس لیے صلہ رحمی رکھو. نہیں نہیں نہیں, وہ والدین جو انڈیپینڈنٹ ہیں, جن کے پاس سب کچھ ہے, نوکر چاکر ہے, ان کو آپ کی کسی مادی ضرورت نہیں ہے, وہاں بھی صلہ رحمی ضروری ہے. صلہ رحمی سے یقیناً والدین کو بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن اصل فائدہ تمہیں ہوتا ہے. تمہیں خود وہ انرجی ملتی ہے, وہ معنویت ملتی ہے, خدا کی طرف سے لمبی عمر تمہیں ملتی ہے, سکون ملتا ہے. وہ سکون جس کی تلاش میں آج دنیا بھٹک رہی ہے, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, اسے کہیں یہ سکون نہیں مل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے در علم کو چھوڑ دیا ہے. اخلاق اہل بیت کو چھوڑ کر سکون نہیں پا سکتے. اخلاق اہل بیت یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو, والدین کا خیال کرو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا علی. صلہ رحمی اور اخلاق اہل بیت, میں نے ارادہ کیا ہوا ہے اس پہ کتاب لکھنے کے لیے, کیونکہ گفتگو میں یہ کور ہوتا ہی نہیں ہے, اس کو انسان کر سکتا ہی نہیں ہے اس کا احاطہ. کتاب لکھنے میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر مومنین کتاب پڑھتے نہیں ہیں.
اب ان کو وہ کتاب لکھنے کے بعد پڑھائی کیسے جائے. بہرحال ارادہ کیا ہوا ہے, خدا کرے خدا ہمیں اس ارادے میں کامیابی نصیب فرمائے. اللہ ایک شخص مسیحی تھا, اس نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا اور مدینہ آ گیا کہ میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا اور رسول خدا کو بھی دیکھا. میں نے عیسیٰ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ آخری رسول ہیں, یہ خاتم الانبیاء ہیں, ان کے ہاتھ پر اسلام لے آؤ. میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا یہ خواب ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا تو کہا مدینے میں ایک دین آیا ہے, وہاں پیغمبر آیا ہے. اب وہ پیغمبر تو نہیں رہے لیکن ان کے جانشین ہیں, وہاں چلے جاؤ, وہاں جا کر دیکھ لو. یہ شخص آتا ہے مدینے میں مسجد نبوی میں, وہاں آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا اور میں اسلام لانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا یہاں امام حسین تشریف فرما ہے, جاؤ امام کے صلی علی محمد ان کے ہاتھ پر نواسۂ رسول ہیں, جا کے ان کے ہاتھ پر اسلام لے آؤ. یہ شخص وہاں گیا, اس نے اپنا مدعا بیان کیا. تو نواسۂ رسول نے پوچھا تم نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا؟ جی میں نے دیکھا تھا. کہا اگر اب دیکھو تو پہچان لو گے؟ ہاں میں پہچان لوں گا. کہا وہ ادھر ایک جوان نماز پڑھ رہا ہے, جاؤ اس کے ہاتھ پر اسلام لے کے آؤ. یہ شخص گیا, اس نے اس جوان کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو سنا تھا رسول خدا کا انتقال ہو گیا ہے, یہ تو زندہ ہیں, میں نے انہی کو خواب میں دیکھا تھا. امام حسین نے کہا یہ ہم شکل پیغمبر میرا بیٹا اکبر ہے. جب اکبر جانے لگے نا تو جو بین کیا اہل بیت نے, وہ بین یہی تھا کہ ہم جب بھی رسول خدا کے مشتاق ہوتے تھے ہم اکبر کی زیارت کرتے تھے. اکبر آپ موت کی طرف چلے ہیں, اب رسول خدا کی زیارت ہم کیسے کریں گے؟ اجرکم علی اللہ. بس اب چند راتیں رہ گئی ہیں رونے کی. خدا آپ کا یہ گریہ قبول کرے, خدا ہم سب کو گریے کی توفیق عنایت فرمائے. جس بھی شہید نے آ کر اجازت لی, امام نے فوراً اجازت نہ دی. امام یہی فرماتے تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی ہے, ابھی وقت نہیں ہے. لیکن اصرار پر اجازت ملتی تھی. جب علی اکبر آئے نا تو پہلی دفعہ میں ہی اجازت دے دی کہ جاؤ بیٹا تمہیں شہید ہونے کی اجازت ہے, لیکن جاؤ اپنی ماں جس نے تمہیں پالا ہے اس سے اجازت لو. اب کتنا سخت ہے زینب کبریٰ کے لیے. روایت کہتی ہے کہ جس خیمے میں اکبر گئے تھے اس خیمے کا بار بار پردہ اٹھتا تھا, اکبر باہر آتے تھے, کوئی بی بی پھر دامن تھام کے اکبر کو اندر لے جاتی تھی. اجرکم علی اللہ. بالآخرہ جب اکبر نکلے ہیں تو مقتل کہتی ہے کہ اکبر ایسے نکلے کسی گھر سے جیسے جنازہ نکلتا ہے. اکبر روانہ ہوئے, سوئے مقتل روانہ ہوئے ہیں, اس کے پیچھے پیچھے حسین چل رہے ہیں. مہلن مہلا, بیٹا ذرا آہستہ. بیٹے نے رک کر کہا بابا آپ نے اجازت دے دی تھی. فرمایا اگر تیرا جوان بیٹا ہوتا عالم بڑھاپے میں, جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہوتا. اجرکم علی اللہ. اکبر جنگ کر رہے ہیں, حسین بلندی سے دیکھ رہے ہیں, مخدرات عصمت حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, حسین کے چہرے سے سمجھ رہے ہیں اکبر کو فتح مل رہی ہے, اکبر شکست دے رہے ہیں. ایک وقت آیا جب حسین نے مڑ کر کہا لیلا دعا کرو, ایک دفعہ اکبر واپس آ جائے. لیلا نے دست دعا بلند کیا,
کوئی واسطہ تلاش کیا، حسین سے غریب کوئی واسطہ نظر نہ آیا، خدا کو غربت حسین کا واسطہ دیا۔ یا اللہ تجھے حسین کی غربت کا واسطہ علی اکبر کو واپس پلٹا۔ اجرکم علی اللہ۔ اکبر واپس آئے، کاش واپس نہ آئے ہوتے، اس لیے کہ جوان بیٹا ہے، شہنشاہ ہے، آ کے ایک سوال کیا، العطش قد قتلنی، پیاس مجھے مارے جا رہی ہے، کوئی پانی کی سبیل ہے، ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ حسین نے فرمایا اکبر اپنی زبان دو۔ اکبر نے زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان پر میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کا گریہ قبول کرے، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آپ کی ان سجاؤں پر امام جعفر صادق دعائیں بیچتے ہیں، حضرت زہرا آپ کے آنسوؤں کی خریدار ہیں۔ امام کے سامنے ابو بصیر بھی بیٹھے تھے۔ امام نے جب مرثیہ کہا اور مجلس عزا ہوئی، گریہ ہوا، بعد میں ابو بصیر سے کہا ابو بصیر تو نے گریہ نہیں کیا۔ ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا، مولا یہ دیکھیے میرا رومال تر ہے، میں نے بہت آنسو بہائے۔ کہا ابو بصیر یوں نہیں، ہمارے شیعہ حسین پہ ایسے گریہ کریں جیسے جوان بیٹے کی لاش پر ماں گریہ کرتی ہے۔ اکبر پھر سوئے مقتل چلے، اکبر زخمی ہوئے، اب سینے میں برچھی لگی، اب اسب پر سنبھل نہ سکے، گھوڑا بھی زخمی تھا۔ روایت کہتی ہے کہ خیموں کی طرف آنے کی بجائے اکبر کو گھوڑا اعداء کے لشکر میں لے گیا، چاروں طرف اعداء ہیں، تنہا اکبر ہے۔ یہ پہلا اکبر نہیں ہے، جب عباس بھی نہر القمہ میں شانے کٹا چکے تو لعینوں نے چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا تھا۔ جب حسین تنہا رہ گئے، زخموں سے چور ہو گئے، تلوار رکھ لی، اعداء نے چاروں طرف سے ایک حسین کو، مظلوم حسین کو، زخمی حسین کو گھیر لیا۔ اب اس گھیرے میں علی اکبر ہیں، حسین دور ہے، اور چاروں طرف سے ملعونوں نے کیا کہا، ملعونوں نے کیا کیا۔ مقتل کہتی ہے فَقَطَعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، دشمن کی تلواروں نے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب یہ اکبر جس کا جسم پارا پارا ہے، جو پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی کا مانگنے آیا تھا، جسے پیاس سے گلا خشک ہے، اس کے گلے سے کیسے آواز نکل سکتی تھی؟ نحیف سی آواز میں آخری سلام دیا، السلام علیکہ یا ابتا۔ آپ کا گریہ سننے والا امام، آپ کے سلام کا جواب دینے والا امام، اکبر کا سلام سنتا ہے۔ عقاب کی مانند آنے والا امام کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، آنکھوں میں اندھیرا ہے، علی ملتا نہیں ہے۔ یا علی یا علی، نہ جانے نجف سے بابا کو بلاتے ہیں یا علی اکبر کو پکارتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میرے سینے میں بھی اب دم نہیں ہے، آپ میں بھی برداشت نہیں ہے۔ مولا کیسے پہنچے، مولا کا کیا حال تھا، مولا نے کیسے کلام کیا، مولا نے کیسے سینے سے نیزے کی انی نکالی، میں بیان نہ کر سکوں گا۔ اپنا کلیجہ سنبھال لو۔ ہم نے اپنا کلیجہ سنبھالا، نیزے کی انی نکالی، ساتھ میں کلیجہ اکبر۔
اجرکم علی اللہ. جانتے ہو کون ہے؟ حسین ہے، امام وقت ہے، لیکن اکبر کے لاشے پر آ کر کیا فریاد کی؟ بنی علی علی الدنیا بعدک العفا. اے علی اکبر، تیری موت سے حسین کی دنیا تاریک ہو گئی. کاش تجھ سے پہلے حسین کو موت آ جاتی. اگر سن سکیں، سکینہ روایت کر رہی ہے، سکینہ بنت حسین نے اس منظر کو کیسے دیکھا، کیسے برداشت کیا. میں صرف اشارہ کروں گا. ارشاد فرماتی ہیں میرے والد کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ یختنع و یشحق، آپ کی سانسیں بند ہونا شروع ہو گئی، آپ کی آواز نکل نہیں رہی تھی. جب حسین کی اس حالت کو دیکھا زینب پریشان ہوئی. زینب نے خیمہ چھوڑا. یا بنیہ یا اخی وابن اخی، میرے بھائی کی اولاد علی اکبر نوحہ کرتی. زینب نکلی، مقتل میں آئی. حسین نے جب زینب کو آتے دیکھا اکبر بھول گئے. زینب سے کہا زینب، اس اکبر کو تم نے پالا، تم جانتی ہو مجھے اکبر سے کتنا پیار ہے، لیکن زینب تیری چادر مجھے اکبر سے زیادہ عزیز ہے. اجرکم علی اللہ. ابھی حسین زندہ ہے. زینب بہن پلٹ جا. زینب واپس ہوئی. حسین لاش اکبر نہیں اٹھا سکتے. حسین کی کمر خمیدہ ہے، حسین کی آنکھوں میں اندھیرا ہے. اب بوڑھا باپ جب لاش نہ اٹھا سکا، خیام کا رخ کیا. اب بچوں کو پکارا، اہل بیت کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ کی مدد کرو. بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.